السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ پر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز اور سٹوریز سننے کو ملے گی۔ تو ابھی تو چینل نہیں ہوا ہے اس لیے اتنی ویڈیوز نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے اچھا رسپانس آئے گا مجھے اور آپ کی سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ میں اور بھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی۔ تو چلیں آج کے ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 22، ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ بھائی آپ ایسا نہ کہیں، میں مر جاؤں گی ممی کے بغیر۔ ارمان اس کا سر سہلانے لگا۔ کوئی مرنے والے کے لیے نہیں مرتا، اسے زیادہ رہنے والوں کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ انسان ان میں الجھ جائے۔ پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماں باپ کے بغیر مر جائیں گے، پر ان کے گزر جانے سے پہلے ہم اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش رہنے لگتے ہیں، اور ماں باپ کی جانب دکھی ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم سفر کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم سفر کے بعد ہمیں اولاد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، پر ہم پھر بھی زندہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت اولاد کی اولاد ہوتی ہے جن میں ہماری جان بستی ہے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے اسے سچائی بتا رہا تھا۔ جیا جھنجھلا گئی، نہیں میری ممی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو ارمان سے دور کیا اور آنکھیں رگڑ کر بولی۔ ارمان نے اسے انہی سرد نظروں سے دیکھا۔ میں اور تم دعا کریں گے جیا انہیں کچھ نہ ہو۔ جیا کی آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا گئی۔ وہ ارمان کی طرح زندگی کو ہر پہلو سے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ خوشگمان رہنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کی بھیگی پلکیں دیکھی تو انہیں صاف کرتا وہ ڈاکٹرز کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے جیا کی طرف چہرہ موڑا تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی ٹھہر گیا تھا، پر وہ ہمت کر کے کھڑا تھا۔ رات باہر ہسپتال کی عمارت پہ ٹھہر گئی تھی۔ اس رات میں بہت پراسرائیت تھی۔ شہیر ملک کے بنگلے کے لاؤنج میں زویا صوفے پہ بیٹھی کان سے فون لگا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لائم، بس ویسے ہی پاکستان آ گئی تھی۔ دوسری جانب موجود لڑکا ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تم بتا کر بھی آ سکتی تھی، ایسے اچانک ہی کیوں؟ وہ ایسے ہی نہ تھا، وہ ایسا ہی تھا، نہ ماننے والا ضدی تھا۔ زویا کے لیے کچھ زیادہ ہی زویا اس سے دور دور رہتی تھی۔ اگر لائم اس کا بزنس پارٹنر نہ ہوتا تو وہ اسے کبھی منہ نہ لگاتی، بس یہ اس کی مجبوری تھی جو لائم کو وہ جھیل رہی تھی، جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں ٹھیک ہوں اور خوش ہوں؟ وہ جھڑک کر بولی۔ دوسری جانب موجود مغربی نقوش، گوری رنگت، اسمارٹ اور شہد رنگ آنکھوں والا لڑکا گڑبڑا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم غصہ مت کرو، میں تم سے ملنے آؤں گا بہت جلد۔ زویا کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں آنے کی۔ 1-2 ہفتے سے پہلے ہی میری فلائٹ ہو جائے گی پاکستان کی۔ لائم نے یوں جواب دیا جیسے اس نے زویا کو سنا ہی نہیں۔ زویا مزید دب گئی اور ابھی کچھ کہتی کہ اس نے شہیر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا اور اس نے لائم کو بائے کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور کال کاٹ دی۔ کہاں تھے تم؟ وہ فون صوفے پہ رکھ کر کھڑی ہو گئی، ننگے پیر فرش پہ جما کر وہ شہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شہیر جو زینوں کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے سوال پہ رک گیا۔ فارم ہاؤس کیا تھا؟ زویا کا ماتھا ٹھنکا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ زویا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شہیر کے اسپاٹ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں ایک صفاقی تھی۔ ڈیڈ اور ممی کی قاتلہ ارمان کی ماں ہے۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا، اسے اندازہ تھا کہ قاتل انہی کے گھر سے کوئی ہوگا، پر ماں؟ شہیر ابھی بھی بول رہا تھا انہیں ڈر تھا کہ بڑے پاپا ڈیڈ کے نام سب کچھ نہ کر دیں اور اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کے حق کے لیے اپنے شوہر کو مروا دیا۔ بس بدقسمتی سے اس دن ڈیڈ اور ممی بھی انہی کے ساتھ گاڑی میں تھے اور وہ بھی انہی کے ساتھ۔ شہیر کا گلا رن گیا تھا اور وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آنسوؤں کا غول نکالا اور گہرا سانس لے کر بولا، میں اب انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پر تم کیا کرو گے اب؟ زویا کی نظریں شہیر پہ ہی جمی تھی، وہ ان آنکھوں میں سر اٹھاتے شعلوں کو دیکھ سکتی تھی۔ جان کا بدلہ جان، بربادی کا بدلہ بربادی، وہ کہہ کر بڑے بڑے ڈھک پر تعظیمیں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زویا اپنا سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب شہیر اس سب میں پڑھ کر اپنی زندگی اور مشکل کرے۔ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شہیر بہرام کو مار چکا ہے اور عائشہ اس کے قبضے میں ہے، جس کی اطلاع وہ ارمان کو ابھی کچھ دیر میں دے گا۔ ڈاکٹر نے ماں کا ایک اچھی طرح چیک اپ کر لیا تھا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ سب کر لیا تھا، پر ماں کی حالت ویسی ہی تھی، اس لیے انہیں فی الحال ایمرجنسی میں ہی رکھا گیا تھا۔ جیا بہت دیر سے رو رہی تھی، اس کی خود کی حالت بھی اب خراب ہونے لگی تھی، تو ارمان نے اسے بہت سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ اس وقت انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ ان کے گھر میں ایک عائشہ بھی تھی جو لاپتہ ہے۔ جیا نے ارمان سے عائشہ کے متعلق کوئی سوال نہ کیا تھا۔
وہ اس حالت میں ہی نہیں تھی کہ کوئی سوال کر سکے۔ جن کی مائیں بستر میں مرگ پہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں، ان کا دنیا سے مطلب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے جب پالنے والی کو مرتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح شل اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی موت اولاد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ارمان ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ ماں کو ابھی ہوش آیا تھا، پہلے وہ دوائیوں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھی، پر اب وہ پوری توجہ سے ارمان کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اس نے موبائل سامنے کیا اور اس کے دل پہ کسی نے گھونسا دے مارا، جبکہ وہ اس سب کے لیے تیار بھی تھا، پر پھر بھی اسے دکھ ہوا۔ ماں! اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ماں کو پکارا۔ ماں کی یکایک آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارمان کبھی رویا نہیں تھا، پر وہ آج رو رہا تھا۔ ماں بولنا چاہتی تھی، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، پر وہ بے بس تھی۔ ارمان ان کی بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولا تھا، ماں، عائشہ کو شہیر نے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس نے ابھی جو میسج اپنے موبائل پہ موصول کیا تھا وہ پڑھ کر وہ ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں، شہیر کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اور عائشہ کے درمیان آیا ہوں۔ وہ عائشہ سے بہت پہلے سے محبت کرتا ہے اور ماں، آپ نے اسے عائشہ سے دور کر دیا۔ شہیر کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ وہ جان گیا کہ آپ نے زویا کو کڈنیپ کیا تھا اور عائشہ کو شہیر کے خلاف ورگلایا بھی آپ ہی نے تھا، اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ماں کا ماتھا چوم کر جب وہ دوبارہ ماں کے سامنے بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تو ضرور تھی، پر اس کے لبوں پہ جو تھا وہ دیکھ کر ماں کا دل دھڑک گیا تھا۔ ماں، شہیر کتنا بیوقوف ہے نا، وہ آپ کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ سب تو میں نے کیا ہے۔ اس کے لبوں پہ سرد مسکان تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا نام ارمان ملک مارگریٹ ہے۔ میں ہیلن مارگریٹ کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کا شیری۔ میں اسی ہیلن مارگریٹ کا ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی موت کی ذمہ دار میری ماں اور باپ ہیں، جنہوں نے میری اصل ماں کو پل پل اس زندگی میں تنگ کر کے اسے موت کے منہ میں اتار دیا۔ میں ہی ہوں وہ جس نے آپ کو یہ سب کرنے پہ اکسایا۔ پہلے میں نے آپ کے ہاتھوں سے ڈیڈ کو قتل کروایا، پھر میں نے شہیر کی ممی ڈیڈ کو نہیں ماننا چاہتا تھا۔ بس اس دن ان کی قسمت خراب تھی جو ڈیڈ کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے۔ میرے پاس وہ آخری موقع تھا، اس لیے میں نے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس کے چہرے پہ شہیر کی ممی اور ڈیڈ کے بارے میں بات کرتے افسوس ضرور تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہ نفرت بھی تھی جو اس کے دل میں اپنی ماں اور ڈیڈ کے لیے تھی۔ میں ملک کو بھی اپنا باپ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ ایک گھٹیا انسان تھا۔ اس نے میری اصل ماں سے چھپ کر شادی کی، اس نے بچے پیدا کیے اور انہیں اپنا اور آپ کا نام دے دیا تھا۔ میں یہ سب بچپن سے جانتا تھا۔ میں اس وقت بھی بہت رویا تھا جب میری ماں ملک سے اپنا حق مانگ رہی تھی اور اس شخص نے اور آپ نے انہیں دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں اپنی ممی کے لیے اس وقت بھی لڑ سکتا تھا، پر انہوں نے مجھے اپنی جان کی قسم دی تھی تاکہ میں خاموش رہوں، اور میرے خاموش رہنے سے میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ جس دن میرے نام نہاد باپ نے میری ممی کو گھر سے نکالا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک دن اپنی ممی کو واپس ضرور لاؤں گا، پر میرے اس لائق ہونے سے پہلے ہی میری ممی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اور تب میں نے ان کو قبر میں اتارتے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے میں اچھا بن کر خود کو اس کھیل میں پیچھے رہا اور اپنی ماں سے سب کچھ کرواتا چلا گیا۔ میں نے انہیں موت دکھا کر بخار پہ راضی کیا اور ان کے سامنے بے بس ہو کر کہتا رہا کہ ڈیڈ سب کچھ اپنے بھائی کے نام کر رہے ہیں، اپنے بزنس کے شیئرز اپنے بھائی کو دے رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو وہ دکھایا جس سے وہ یہ ڈرتی تھی کہ غربت اور مفلسی کی زندگی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ہلکی سی نمی بھی صاف کی جو پلکوں پہ ٹھہری تھی، پھر وہ ماں پہ جھکا۔ بہرام میرا ہی آدمی تھا جسے میں نے آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے اسے آپ تک کا راستہ دکھایا اور میں نے ڈیڈ کو آپ کے ہاتھوں سے مروا دیا۔ اس دن میرا آدھا انتقام پورا ہو گیا تھا، اور اب نمبر ہے آپ کا۔ آپ بہت پہلے اس دنیا سے جا چکی ہوتی، پر یہ شہیر ہر بار بیچ میں آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں شہیر کو مجھ پہ کیسے شک ہوا اور وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے لگ گیا۔ اس کے ہاتھ ثبوت لگ بھی گئے تھے، پر پھر اس نے انہیں کھو دیا، اور میں نے اس لیے آپ کو زندہ رکھا تاکہ بہرام جب پکڑا جائے تو وہ آپ کا نام لے اور میں بالکل اس معاملے سے بچ جاؤں۔ آپ کے ساتھ شہیر کا شک بھی ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا شہیر بہرام کو پکڑ لے گا، اس لیے میں نے اس کی وفا پہلے خرید لی تھی۔ میں نے اس کی جان کے بدلے اس کے خاندان کی جان بخش دی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے شہیر کے سامنے میرا نام لیا تو میں اس کے پورے خاندان کو مار دوں گا، اس لیے اس نے میری بات مان کر سب کا ذمہ دار آپ کو بنا دیا۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو شہیر مارے کیونکہ میرا زیادہ نقصان آپ نے کیا ہے۔ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ آپ کو میں نے اس طرح مارنا تھا کہ مجھ پہ کسی کو رتی برابر بھی شک نہ ہو۔ اس لیے آپ کو کیسے مارنا ہے اس کے لیے مجھے بہت دماغ لڑانا پڑا۔ پھر میں نے ایک ایسے پودے کا سنا جس کی گروتھ ایک زہریلی گیس میں کی جاتی ہے، اس کی ہر شاخ میں وہ زہریلی گیس پھٹ جاتی ہے۔ آپ کو وہ گملہ تو یاد ہی ہوگا جو میں نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔
اس نے توقف دیا اور ماں کی حیرت سے پھٹی آنکھیں اور زد پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر تلخی سے مسکرا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ گملہ ایک خاص گیس کے زیر اثر تیار ہوتا ہے جو انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ اس گملے میں لگے پودے کی گروتھ بڑھنے پہ جب آپ اس کی شاخیں کاٹتی تھی تو وہ زہریلی گیس آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کے دل اور دماغ کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ آپ آہستہ آہستہ موت کے قریب آتی آج اس بستر تک پہنچ گئی جہاں آپ اب بس چند گھنٹوں کی مہمان ہیں۔ ماں کی آنکھیں بھیگ گئی، ان کی آنکھوں میں خوف در آیا تھا۔ میں نے ماں کے پیچھے رہ کر پورا کھیل کھیلا اور اب میں شہر کی نظروں میں بھی دھول جھونک چکا ہوں۔ میں اس کھیل میں جتنی صفائی سے آیا تھا اتنی ہی صفائی سے نکل جاؤں گا اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اس نے کہہ کر لگایا، ارے آپ تو ڈر رہی ہیں۔ اس نے ماں کے گال کو نرمی سے تھپکا۔ آپ مت ڈریں، آپ کو مرتے وقت بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا، میں اپنی ممی کے پاس جا رہا ہوں۔ میں ان کی قبر پہ جا کر انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج ان سب سے بدلہ لے لیا جنہوں نے انہیں دکھ دیا تھا، اور میرے آنے تک آپ بھی اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ سیف جرنی، ہیو اے سیف جرنی ماں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں نکل گیا۔ ماں کی رگوں سے سارا خون نچڑ گیا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ رات کے دوسرے پہر کی تیرگی قبرستان کی قبروں میں بیٹھی تھی، چاروں جانب گہری خاموشی تھی، درختوں سے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارمان کی گاڑی اس قبرستان کے سامنے بنی سڑک کے کنارے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس کا رخ ایک قبر کی جانب تھا جس کے اوپر ہولی کراس بنا تھا اور اس ہولی کراس پہ لکھا تھا ہیلن مارگریٹ۔ وہ ہیلن کی قبر کے سامنے آ رکا تھا۔ اس نے اس قبر پہ لکھے نام کو دیکھا، آج آپ کی شیری نے آپ کی موت کا بدلہ لے لیا۔ ہر اس ظلم کا بدلہ میں نے ان کی جان سے لے لیا ہے جو ان لوگوں نے آپ پہ کیے تھے۔ ممی، آپ کا شیری جیت گیا، پر یہ جیت مجھے۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پر یہ جیت مجھے آپ کو ہار کر ملی ہے ممی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے بغیر رہنا مشکل ہے، پر میں اپنی بہن کے لیے زندہ رہوں گا، وہ میرے پاس آپ کی آخری نشانی ہے، میں اسے ہر طرح کی خوشیاں دوں گا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، لیکن میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب آپ ہم سے جدا ہوئی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، وہ دن سچ میں بہت برا دن تھا۔ ارمان کے سامنے ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ جب ان کے بنگلے پہ برسات ہو رہی تھی، ان کے لاؤنج میں سب کو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ ارمان اس وقت 18 کا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے آؤٹ سے لاؤنج کو دیکھ رہا تھا جہاں ہیلن کھڑی اس کے باپ کو کہہ رہی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں، میں اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے میری اولاد سے دور نہ کریں۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کالی آنکھوں سفید رنگت والی ہیلن دراز قدر خوبصورت عورت تھی، اس کے تیز بھورے بال جوڑے کی صورت بندے تھے، وہ کالی اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ کپڑے ارمان کے گھر ملازمائیں پہنا کرتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارمان کی ممی نے ہیلن کو پیچھے سے آ کر اپنے سامنے کیا اور دانت کچکچا کر کہا، میں بکواس نہیں کر رہی، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ ارمان اور جیا میرے بچے ہیں۔ اس نے ارمان کے ڈیڈ کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے چھپ کر شادی کی اور اب یہ میرے بچے بھی مجھ سے چھین کر مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مان جاتی سچ کو؟ ہیلن نے ارمان کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مجھ پر مہربانی کریں، میری اولاد سے دور نہ کریں۔ ارمان کی ماں کا اب سب جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے کھینچ کر ہیلن کے منہ پر تھپڑ مارا، بے غیرت، تم نے ہماری وفا کا یہ صلہ دیا کہ تم آج ہمارے ہی منہ کو آ رہی ہو۔ انہوں نے ہیلن کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہیلن اور شدت سے رونے لگی۔ ارمان دل گرفتی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ جا کر ہیلن کو چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہیلن کو اس کا حق دلوائے، پر اسے ہیلن نے منع کیا تھا۔ اس نے ارمان کو اپنی قسم دی تھی کہ ارمان اس سب سے دور رہے گا، کیونکہ ارمان ابھی چھوٹا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے الجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ فی الحال خاموش رہے۔ ارمان کی آنکھیں لاؤنج میں ہیلن کو مار کھاتا دیکھ بھر گئی تھی۔ ارمان کی ممی ہیلن کو مار رہی تھی، ہیلن ان کے پیر پکڑ رہی تھی کہ وہ اسے گھر سے نہ نکالیں، وہ ہیلن کو اس کی اولاد سے دور نہ کریں۔ ارمان کے ڈیڈ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان کی ماں نے ہیلن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور وہ اس خوفناک برستی بارش میں بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کہیں جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارمان دروازے کی آؤٹ سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے وہاں سے ہیلن کے بکھرے بال اور ٹوٹے پھوٹے وجود کو سڑک پہ چلتے بھیگتے دیکھا، وہ ارمان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں وہ رات نفرت بن کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اسی دن ٹھان لی تھی کہ وہ ان دونوں کو ختم کر دے گا جس نے اس کی ممی سے سب کچھ چھین لیا، اور آج ارمان اپنا انتقام پورا کر لیا تھا۔
وہ ہیلن کی قبر کے سامنے سے اٹھا، اپنے آنسو صاف کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے چرچ آیا تھا۔ اس نے چرچ میں داخل ہوتے ہی اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے۔ اس کے گلے میں ایک چین تھا جسے اس نے پکڑ کر آگے کیا۔ اس چین میں ہولی کراس لٹکا تھا۔ اس کی ممی ہیلن کی خواہش تھی کہ ارمان ان کے مذہب پہ چلے، اور ارمان نے چھوٹی عمر سے ہی ہیلن کے ساتھ چرچ جانا شروع کر دیا تھا۔ ہیلن جب تک اس کے ساتھ رہی، وہ ارمان کو اپنے مذہب اور کتابوں کے بارے میں اچھے سے بتاتی رہی۔ ارمان نے جب تک ہوش سنبھالا وہ عیسائیت کو بہت اچھے سے جان چکا تھا۔ وہ اس پہ پوری طرح سے ایمان لا چکا تھا۔ وہ ہیلن نے یہ بات بھی سے چھپانے کے لیے کہی تھی، تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تم میرے مذہب پہ چلو، اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے۔ ہیلن نے ایک دن چرچ کے باہر کھڑے ہو کر ارمان کو کہا تو اس نے ہیلن کے ہاتھ تھامے، میں کبھی انہیں اس کا پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ ہیلن اس کی بات پہ مسکراتی، میرا سمجھدار بچہ، میری جان۔ اس نے ارمان کو گلے سے لگا اور اس کا ماتھا چوما۔ میرا شہری۔ وہ اس کا ماتھا پھر چہرے پہ چومتی چلی گئی اور ارمان سے بہت محبت کرتی تھی۔ آخر وہ اس کے پیٹ کی اولاد تھی۔ ارمان چرچ میں جب جزیر کے پتلے کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ اس نے اس پتلے کے سامنے موم بتیوں کو جلا دیا اور پھر انگلیوں کو باہم ملا کر اس نے دعا مانگی۔ پھر وہ کنفیشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ کنفیشن روم چرچ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں فادر یعنی پادری بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے دوسری جانب کوئی بھی شخص بیٹھا اپنے دل کی کوئی بات، کوئی راز جو وہ کسی سے نہیں کہنا چاہتا، ایسا گناہ جو وہ کر چکا ہوتا ہے، اس گناہ کو وہ فادر کے سامنے مان جاتا ہے۔ اس سب میں فادر کو ہم راز تصور کیا جاتا ہے، اور فادر بھی وہ راز کبھی کسی پہ افشا نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنا گناہ قبول کر کے خود کو اس گناہ کے بوجھ سے ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ارمان بھی کنفیشن روم کی دوسری طرف رکھے کاؤچ پہ بیٹھ گیا اور اس چھوٹے جالی دار دروازے کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا، فادر۔ اس نے اپنی بات جاری کی۔ یہ رات کا دوسرا پہر تھا۔ اس وقت جو پادری چرچ میں موجود تھا وہ ارمان کی بات کو توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے 3 قتل کیے ہیں اور آج میں نے چوتھا بھی کر دیا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ سب کرنے پہ لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے میری ماں کو موت کے منہ اتارا، ان سے ہمیں دور کر دیا اور میری ماں کو برباد کر دیا۔ میں ان پہ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور آج میں نے فادر وہ جنگ جیت لی ہے جو میں اتنے سالوں سے جیتنا چاہتا تھا، پر اس میں مجھ سے ایک چیز چھن گئی ہے اور وہ ہے میری محبت۔ اس کا گلا رن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ آ رکا تھا۔ میں نے عائشہ کو کھو دیا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے محبت کروں۔ میں نے بس شہید کو تنگ کرنے کے لیے اسے عائشہ سے دور کیا تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل میرا اتنا بڑا نقصان کر دے گا۔ میں اس کھیل میں دل سے جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑا اور گیلی سانس اندر کھینچی۔ میرا دل کرتا تھا میں عائشہ کو چھپا لوں، لیکن میں یہ بھی بات بھی جانتا تھا میں کچھ بھی کر لوں شہیر ایک دن سے اسے لے جائے گا۔ میں پہلے دن سے ہی سب کچھ جانتا تھا، پر ظاہر یہ کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں ہر طرح سے تیار تھا، لیکن پھر بھی میری دنیا وہیں اس سمندر ساحل پہ ہی رک گئی جہاں سے عائشہ کو شہیر لے گیا۔ میں وہیں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے سے بھی اس کی نمی صاف نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل تکلیف سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ محبت بچھڑنے کا دکھ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں اب عائشہ کو چاہ کر بھی واپس نہیں لا سکوں گا۔ وہ اپنے آپ پہ قابو کرتا کاؤچ سے کھڑا ہو کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ بس میں نے یہی کہنا تھا، فادر، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا، لیکن اب میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور چرچ سے نکل گیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کا موبائل چیخ اٹھا، ہیلو۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ کال ہسپتال سے تھی۔ دوسری جانب موجود نرس سے افسوس سے بتا رہی تھی کہ ارمان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، پر ارمان کو رتی برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب اس عورت کو مٹھی تلے دفنانا تھا جس نے اس کی ممی کو مٹی میں رون دیا تھا۔ ارمان نے گاڑی چلا کر ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ یہ صبح تڑکے کا وقت تھا جب دستگیر نے شہیر کے دروازے پہ دستک کی۔ وہ شاید اندر سو رہا تھا۔ اس کی خمار آلود آواز جب دستگیر کے کانوں میں گونجی تو اسے اس بات کا احساس ہوا۔ وہ ہچکچاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ ٹھیک ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تو اسے پہلا خیال عائشہ کا ہی آیا۔ دستگیر نے فوراً سر اس بات میں ملایا، جی باس، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر وہ بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ باس، ارمان صاحب کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شہیر کو دھکا لگا۔ کیا؟ جی ابھی مجھے اس بات کا پتہ لگا تھا، میں نے سوچا آپ کو فوری انفارم کر دوں، پر کیسے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے اپنے ذریعے سے معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی اور وہ ڈاکٹر سے بھی علاج کروا رہی تھی۔ اس حالت سے ان کی جان چلی گئی۔ شہیر دستگیر کی بات سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ تم گاڑی نکالو۔ وہ دستگیر کو کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ غلط ہونے کا الارم اس کے اندر بجنے لگا تھا۔ اس کے اپنے ممی ڈیڈ کے قاتل کے قریب پہنچتے ہی اس کی موت
یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ وہ واش میں شیشے کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ تم میرے بیٹے ہو شہری، اسے وہ ملازم نہیں بھولتی تھی جو ارمان کو اپنا بیٹا کہا کرتی تھی۔ ہیلن کو لگتا تھا شہیر اس بات کو اتنی باریکی سے نہیں لے گا، پر جب ہیلن نے یہ سب پہلے بار کہا تھا تو شہیر نے ارمان کی طرف سے جواب دیا، یہ میرے بڑے پاپا کے بیٹے ہیں۔ ہیلن اس کی بات پہ گڑبڑائی تھی، پر پھر سنبھل کر بولی، ہاں میں جانتی ہوں، پر مجھے ارمان بہت اچھا لگتا ہے، یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ شہیر بچپن سے ہی نک چڑھا تھا، اسے ملازمائیں اتنی سر پہ چڑھتی بالکل پسند نہیں تھی۔ اس بات کے بعد ارمان نے اسکول میں شہیر سے پورا دن بات نہیں کی تھی، جس پہ شہیر کو بہت حیرت بھی ہوئی تھی، اور یہ حیرت اور ارمان کا بلا وجہ ملازمہ کی طرف جھکاؤ ہی تھا جس نے شہیر کو مجبور کیا تھا ارمان پہ نظر رکھے۔ شہیر نے آنکھیں کھولی اور ان میں دکھ تھا۔ اسے ارمان سے محبت تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد ارمان کو اپنے لیے ہر جگہ لڑتے دیکھا تھا، پر کب ان کے درمیان اتنی دوریاں آ گئی، شہیر کو وہ بالکل پرایا لگنے لگا۔ وہ فریش ہو کر گیلی گھاس والے لان پہ نیلے آسمان تلے کھڑا تھا۔ اس کے سر پہ موجود آسمان پہ تیز چمکتے تارے تھے، وہ چاند تیز چمک رہا تھا۔ رات کی سیاہی بھی ابھی آسمان پہ موجود تھی، پر آسمان کے کناروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ رات کے پہلا پہر سے زیادہ روشن ہوتا ہے دوسرے پہر کا چاند، چمکتا ہوا اور روشن۔ یہی وہ پہر ہے جب آسمان بٹنے لگتا ہے دو حصوں میں، جب سیاہی چھوڑنے لگتی ہے آسمان کو اور روشنی امید بن کر چھانے لگتی ہے۔ یہ اشارہ ہے ان سبھی کے لیے جو سوچتے ہیں کہ اب اندھیرے ختم نہیں ہوں گے۔ اس نے دو حصوں میں بڑھتے آسمان کو دیکھا جس سے سیاہی دور جا رہی تھی۔ اس کے کناروں پہ امید روشنی کی صورت پہننے لگی تھی۔ اس کا دل پہلی بار ارمان کے مقابل جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ والے اندیشے تھے، پر آج ان اندیشوں سے خوف آ رہا تھا۔ 7 سالہ شہیر یونیفارم میں ملبوس ارمان کا ہاتھ تھام کر اسکول کا دروازہ بور کر رہا تھا۔ اسے ارمان کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ دستگیر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جو آسمان تلے گمسم کھڑا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے قدم اٹھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ دستگیر نے گاڑی چلا لی۔ شہیر کو اپنے بڑے بھائی پہ مان تھا کہ وہ اس کے سارے مسئلے حل کر دے گا، اور ارمان اس کا ہر مسئلہ حل بھی کر دیا کرتا تھا، پر ان میں دوریاں کچھ یوں آئیں کہ ارمان نے کالج جانا شروع کر دیا اور شہیر اسکول میں تنہا رہ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، گاڑی خالی سڑک پہ دوڑتی جا رہی، ہر طرف خاموشی تھی۔ سڑک کسی بیوہ کی اجڑی مانگ کی طرح ویران پڑی تھی۔ بھاگتے درخت شہیر کو یاد سے دیکھ رہے تھے۔ شہیر نے ارمان کو اپنے بڑے پاپا کی فائلز کے پرچوں کو چپکے چپکے پھاڑتے دیکھا۔ شہیر کو یہ سب عجیب لگا تھا۔ پھر اس نے اکثر ارمان کو آنکھوں میں سرد مہری لیے بڑے پاپا کے کام خراب کرتے ہوئے دیکھا۔ شہیر اب اتنا بڑا اور سمجھدار ہو گیا تھا کہ وہ ارمان پہ خاموشی سے نظر رکھ رہا تھا۔ شہیر کی گاڑی اور ارمان کے بنگلے کے سامنے رکی، جس پہ صبح تو ہوئی تھی، پر اس صبح میں ماتم تھا۔ بنگلے سے وحشت محسوس ہوتی تھی۔ اسے وہ چیخ سنائی دینے لگی جو کئی سال پہلے اس نے اپنے بڑے پاپا، ڈیڈ اور ممی کی موت پہ ان کے جنازوں پہ لوگوں کی سنی تھی۔ وہ تب بالکل خاموشی سے رشتہ داروں کو، عورتوں کو چیختے چلاتے دیکھ رہا تھا۔ بنگلے کے گارڈ نے جب شہیر کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ شہیر پہ ارمان کے گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ لان کی درمیان بنی سرخ اینٹوں کی روش پہ چل رہا تھا۔ اس نے اس خالی پڑے لان میں خود کو بھاگتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ارمان اس سے کہکے لگاتے پکڑنے کی صحیح کر رہا تھا۔ شہیر کا دل کر لایا تھا۔ انہی دنوں ارمان کو تعلیم کے سلسلے میں دوسرے ملک بھجوایا جا رہا تھا، اور وہ اپنے دوستوں سے ملنے کا کہہ کر گھر سے نکل کر ہیلن کے گھر آیا تھا۔ اس گندی گلی کے ایک کمرے کے مکان میں تب ہیلن بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور ارمان اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ہیلن کا بیٹا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہیلن پہ ظلم کیے ہیں وہ ان سب سے بدلہ لے گا۔ اس گھڑی ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ اس وقت اس کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، پر گھر کے کھلے دروازوں کی آؤٹ میں شہیر کھڑا سب سن رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے شہیر کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ جب ارمان پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو اسے بدلہ لگا۔ تب شہیر ہیلن کے گھر اور ہیلن کو بھول چکا تھا، پر اسے ارمان کے انداز نے حیران کیا تھا جو پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ شہیر اس کا باغی پن دیکھتا تو دنگ رہ جاتا تھا۔ شہیر ارمان کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ لاؤنج میں کچھ رشتہ دار پہلے موجود تھے۔ اس نے جیا اور ارمان کو ان سب کے درمیان بیٹھے بلک بلک کر روتے دیکھا۔ اس کی روح لرز گئی۔ اسے اس جنازے کے ساتھ وہ 3 جنازے پھر سے یاد آ گئے جو پہلے دفنا چکا تھا، پر وہ انہیں ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ارمان نے جب شہیر کو سامنے کھڑے دیکھا تو اٹھ کر بے سختہ اس سے لپٹ گیا۔ شہیر نے اس کے گرد باہیں پھیلائی تھی۔ پھر ایک بات سے اس کے بڑے پاپا پہ جان لیوا حملہ ہونے لگے تھے، لیکن فرق بس اتنا آ گیا تھا کہ ارمان ضرورت سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کا بہت خیال رکھنے لگا، پر شہیر کو یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکثر اپنے ڈیڈ کو کہتا تھا کہ اسے ارمان کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اور اسے ارمان کے اندر سے خوف آتا ہے۔
اور شہیر کے ڈیڈ اسے جھڑک دیا کرتے تھے اور وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا، لیکن پھر جب اس نے اپنے ڈیڈ اور بڑے پاپا کو کھو دیا تو اسے ارمان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھلی ساری باتیں اسے ایک بار پھر سے یاد آ گئیں۔ ارمان اس سے لپٹ کر روئے چلے جا رہا تھا، وہ بے تاثر چہرے سے اسے سینے سے لگا کر کھڑا تھا۔ اس نے ہمدردی کا ایک جملہ بھی ارمان کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہاں، اس کی نظریں جب بے حال ہوتی جیا پہ پڑی تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے ارمان کو اپنے سینے سے جدا کیا اور چلتا ہوا جیا کے پاس آ گیا۔ اس کا پہلی بار دل کیا تھا کہ وہ جیا کو اپنے سینے سے لگا کر دلاسے دے۔ اس نے جیا کا ہاتھ دھیرے سے پکڑا اور اسے کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر کی پشت سے لانے لگا۔ جیا اس کے انداز پہ روتے ہوئے بھی حیران ہوئی تھی، لیکن ہمدردی کسے بری لگتی ہے؟ شہیر کی ہمدردی نے اس کے غم دورہ کر دیا۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ ارمان شہیر کے انداز سے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ شہیر کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی شہیر سے۔ ارمان کی ماں کی موت کی خبر عائشہ کے گھر بھی پہنچ چکی تھی۔ ارمان کے گھر کے کسی ملازم نے کال کر کے انہیں اس بات سے آگاہ کیا تھا اور ان کے گھر میں پریشانی پھیل گئی۔ عائشہ کی امی ابو فوراً تیار ہو کر ارمان کے بنگلے پہ پہنچ گئے تھے۔ انہیں امید تھی کہ جب وہ اندر داخل ہوں گے تو عائشہ انہیں سامنے ہی نظر آ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عائشہ وہاں تھی ہی نہیں۔ امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے ان سبھی کمروں میں چھپکے جھانک کر عائشہ کو دیکھا جہاں وہ آسانی سے جا سکتی تھی، پر عائشہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کی عائشہ کہاں ہے، پر ارمان باہر مردانے میں تھا اور جیا اس حال میں نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکے۔ امی کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ لوگ ارمان کی ممی کے جنازے کو اٹھا کر بھی لے گئے تھے، پر انہیں عائشہ تب بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اتنی دیر میں جب انہیں عائشہ کہیں دکھائی نہ دی تو ان کا سر دکھنے لگا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کسی مشکل میں ہے۔ آخر وہ کہاں گئی؟ کہاں؟ یہ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ ارمان جب اپنی ممی کو دفنا کر آیا تو اس نے شہیر کو اپنے گھر ہی پایا۔ وہ شہیر کے پاس آیا۔ اس نے شہیر کی پشتے آ کر اسے پکارا۔ شہیر اس کی طرف پلٹا۔ ہمیں معاف کر دو، میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں شرمندگی بھر کر کہہ رہا تھا۔ شہیر اسے اسپاٹ نظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم عائشہ سے محبت کرتے ہو۔ اگر مجھے اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ ہوتا تو میں… شہیر نے ہاتھ جھلا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ ارمان کی چلتی زبان یکدم رکی۔ شہیر اس کی طرف بڑھا، بالکل اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں پتہ ہے ارمان کہ اگر مجھے پوری دنیا بھی یہ کہنا کہ تم بے قصور ہو، میں پھر بھی اس بات پہ شک میں ہی مبتلا رہوں گا۔ بے شک اس وقت سارے ثبوت تمہاری ماں کے خلاف ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے۔ ہاں، جب مجھے ثبوت ان کے خلاف ملے تو مجھے ایک پل کو یقین آ گیا تھا، لیکن اب ان کی اچانک موت نے مجھے ایک بار پھر وہیں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں میں پہلے کھڑا تھا۔ یہ کھیل اتنی آسانی سے ختم ہونا نہیں چاہیے جتنی آسانی سے یہ ہو گیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ پتھریلے تاثر لے کر ارمان کو کہہ رہا تھا۔ اس نے دانتوں میں دانت جمائے اور چبا کر بولنے لگا، میری نظر اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے اور یہ تیز نظر تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تمہاری اب سانسوں تک میری نظر ہے۔ میں اس جاسوس کے جمع کیے ہوئے ثبوت ڈھونڈنا بند نہیں کروں گا۔ میں وہ ڈھونڈوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ میں نے تمہارے گھر میں سے کسے معاف کرنا ہے۔ اس نے ارمان کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ تیار ہو جاؤ، اب ہم کھل کر کھیلیں گے اور عائشہ کو طلاق تم سے خود سے دو گے یا میں تم پہ دنیا تنگ کروں گا، اس کا فیصلہ تم خود کر لو۔ ایک دن کا وقت ہے، کل شام عائشہ تم سے جڑے ہر رشتے سے آزاد ہونی چاہیے۔ وہ کہہ کر پلٹا اور لان سے داخلی دروازے کے پار کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے ارمان ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ ارمان کے بنگلے سے سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہ آیا تھا۔ اس نے گاڑی ڈرائیور میں کھڑی کی اور دستگیر کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ پہلے اس کمرے میں آیا تھا جہاں عائشہ کو رات میں چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازہ رات جیسے وہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی کھلا تھا۔ شہیر جیسے ہی داخل ہوا تو عائشہ فرش پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بکھری روئی سی دیوار سے پشت لگا کر آنکھیں موندے ہوئے دکھائی دے گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسوں کے موٹے سے نشان تھے۔ وہ قدم چلتا اپنے زرس کے محور کے پاس آ کر رکا۔ شہیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ عائشہ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ہر آنسو کو اپنے دل پہ تیزاب کی طرح گرتا محسوس کرتا تھا۔ اس سب میں اس عائشہ کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ وہ تو یوں ہی بلا وجہ اس سب میں گھسیٹی گئی۔ وہ جس لڑکی کو مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رلائے گا۔ شہیر کا دل کیا وہ عائشہ کی جلتی پیشانی پہ اپنے لب رکھے اور اس کے دل کو اپنے لبوں سے چھوئے جو اس کی گردن پہ موجود تھا۔ شہیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سے ٹک کر کھڑا ہوا اور انہیں خاموش قدموں سے کمرے سے نکل گیا جن سے وہ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا مگ اور ٹوسٹ رکھے تھے۔ اس نے انہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور عائشہ کے پاس واپس آیا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو تپ رہا تھا۔ عائشہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے شہیر کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ آپ مجھ سے دور رہیں۔ اس نے نفرت سے کہا۔ شہیر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کچھ اور مانگو۔
وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے جانے دے شہیر، اس نے نرم پڑتے شہیر سے دل کی بات کہہ دی۔ شہیر نے سر نام میں لیا، دور جانے، چھوڑ جانے اور محبت نہ کرنے والی بات کے علاوہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ عائشہ کو اس کی بات پہ غصہ ہے۔ مجھے آپ سے اس سب کے علاوہ اب اور کچھ ہے تو وہ بس نفرت ہے۔ شہیر کے دل پہ کسی نے گھونسا مارا، پر وہ سنجیدگی سے محبت سے عائشہ کو دیکھتا رہا۔ تمہیں ایک دن مجھ سے عشق ہو جائے گا۔ عائشہ تلخی سے ہنسی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس نے سر نام میں لا کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ باتیں بعد میں کریں گے، آؤ ناشتہ کرو، پھر ڈاکٹر آئے گا تمہیں چیک کرنے۔ عائشہ کے اس سے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی، پر شیر کی گرفت اس کے ہاتھ میں مضبوط تھی اور وہ بیڈ پہ لا کر بیٹھ چکا تھا۔ شیر، میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ یہ بات کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟ شیر نے اس کی بات پہ کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹوسٹ اٹھایا اور بیڈ پہ بیٹھ کر عائشہ کے منہ کے پاس کیا۔ کل شام میں تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ عائشہ کی پوری دنیا ہل گئی تھی۔ اس نے صدمے سے شیر کو دیکھا۔ شیر، میں برباد ہو جاؤں گی۔ شیر نے ہلکا سا سر نفی میں لایا۔ تم وہ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں جانا، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں سب کچھ کھو دوں گی۔ شیر، اس کا گلا رن گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ناشتہ کرو۔ اس نے عائشہ کی بات نظر انداز کر دی۔ میں نہیں کھا رہی کچھ بھی۔ اس نے شیر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ شیر کے لب بھنج گئے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ میں اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا۔ میں بار بار ایک بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پہ سختی کروں، اس لیے میری باتیں ماننے کی عادت ڈال لو۔ اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب توس کیا۔ ناشتہ کرو۔ عائشہ اسے تنفر سے دیکھا۔ شیر اس کی بدلتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں نہیں چاہتا عائشہ کہ میں تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچاؤں، تم میری ہو، اور تم جب اس طرح سے اپنے ساتھ ظلم کرو گی، خود کو اذیت ہوگی، تو میں ہر انسان کو تکلیف دوں گا جس نے تمہیں مجھ سے دور کیا ہے۔ اس میں صرف فہرست تمہارے گھر والے آتے ہیں۔ میں انہیں اتنی جلدی کیا تھی تمہاری شادی کی؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جلدی عائشہ نے کی تھی۔ عائشہ کا دل کیا وہ پھوٹ پھٹ کر روئے یا وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، وہ بے بس تھی۔ شہیر نے جب اس کی آنکھوں کو آنسوں سے بھرتے دیکھا تو ہتھیلی سے اس نے ان آنسوں کو صاف کیا اور بھووں سے توس کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ بے بسی سے منہ کھولا اور توس کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں دبا لیا۔ تبھی شہیر نے چائے کا مگ اٹھایا۔ اس نے عائشہ کی طرف مگ کرنے سے پہلے اس مگ سے ایک سپ لی۔ جب اس نے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ چائے زیادہ گرم نہیں ہے تو اس نے عائشہ کے سامنے وہ مگ کیا۔ گرم نہیں ہے، زیادہ پی لو، وہ رسان سے بولا، پر اس وقت یہ محبت عائشہ کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے وہ سب سوچ کر خوف آ رہا تھا جو شہیر کہہ رہا تھا۔ وہ ارمان سے طلاق کیسے لے گی اور اس کے گھر والے؟ اس سوچ پہ اس کی روح لرز جاتی تھی۔ ارمان کے بنگلے پہ دھوپ اپنے پورے تاب پہ تھی۔ اندر مہمان عورتوں کے نرغے میں بیٹھی عائشہ کی امی خود کو بالکل انجان تصور کر رہی تھی۔ اس گھر میں انہیں جانتا ہی کون تھا؟ جیا، ارمان اور اس کی ممی کے علاوہ وہ عائشہ ہوتی تو بات الگ تھی۔ اب وہ بھی کہیں نہیں دکھائی دے رہی۔ امی اس رات میں داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ ارمان کب اندر آئے اور وہ اس سے عائشہ کا پوچھیں۔ جیا کی حالت زیادہ خراب تھی، اس لیے اسے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اب وہ سلیپنگ پلز لے کر کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر میں سے مہمان بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ جب ارمان کا بنگلہ بالکل خالی ہو گیا تو عائشہ کی امی کھڑی ہو کر داخلی دروازے کی طرف آئیں۔ باہر مردانہ مینے اپنے شوہر دکھائی دیے گئے تھے۔ انہوں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف آنے کا کہا۔ جب وہ ان کے پاس آ گئے تو عائشہ کی امی پریشانی سے بولی، میں جب سے آئی ہوں عائشہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ ارمان سے پوچھیں وہ کہاں ہے۔ ابو کو ان کی بات پہ حیرت ہوئی۔ گھر ہی ہوگی۔ ان کی بات پہ امی اچھلا گئی۔ نہیں ہے، میں نے ہر کمرے میں دیکھ لیا، اور اگر اندر ہوتی تو مجھے ایک بار تو وہ نظر آتی، میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ ابو خود متفکر ہو گئے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ میں ارمان سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ کر دوبارہ لون میں لگے شامیانوں کی جانب بڑھ گئے جہاں ارمان افسوس چہرے میں سجا کر لوگوں سے ہمدردیاں وصول کر رہا تھا۔ بیٹا، ارمان جب سب سے مل کر فارغ ہو گیا تو انہوں نے ارمان کو پکارا۔ جی انکل۔ اس کا لہجہ کچھ سرد تھا۔ ابو نے یہ بات محسوس کر گئے۔ وہ عائشہ کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ اس کی امی ملنا چاہ رہی تھی۔ ابو کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہو گیا ہے اور اب آگے بھی کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ارمان ان کے سوال پہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے بھی آپ سے اسی بارے میں بات کرنی تھی، آپ اندر چلے، میں آتا ہوں۔ ان کا چہرہ سپورٹ تھا۔ ابو کا حلق خوش ہو گیا۔ ان میں پلٹ کر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پر وہ ہمت کر کے اندر چلے گئے۔ پیچھے لان میں کھڑے ارمان نے ان کی پشت کو دیکھا۔ میں نے عائشہ سے محبت کی تھی، میں نے سب جانتے ہوئے بھی اس کو اپنا سب کچھ مان لیا، پر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ شہیر اس سے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے کبھی محبت کرتی ہی نہیں تھی، وہ بھی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ اب جب میں نے اسے چھوڑنا ہی تھا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ ارمان زہر خند لہجے میں بول رہا تھا، نہ کھیلوں گا، نہ کھیلنے دوں گا، وہ کہہ کر اندر کی جانب جانے لگا۔ جلتا سورج اسے ناراضی سے دیکھ رہا تھا۔